عزیزان من، یہ اسکردو ہے، میرے آبائی وطن کی سرزمین۔ صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ آج 24 جون 2024 ہے۔ ہم اسلام آباد کے لیے اڑان بھرنے والے ہیں۔ 4 دن پہلے کی بات ہے کہ میں چین سے براستہ خنجراب پاس پاکستان میں داخل ہوا۔ سس ڈرائی پورٹ پر امیگریشن کی رسمی کارروائی کے بعد وہاں سے سیدھا گاؤں کے لیے گاڑی بک کی۔ جب ہم گاؤں میں آبائی گھر کی دہلیز پر پہنچے، دروازہ بتیجا کھول رہا تھا۔ اسی لمحے قریب گاؤں کی مسجد سے فجر کی اذان فضا میں گونج اٹھی۔ ایک مانوس سا صدا جو برسوں بعد سنائی دی تو ہم پل بھر میں عمر نوخیزی کے دنوں میں جا پہنچے۔ وہ دن تھے جب فجر کی اذان کانوں میں پڑتی مگر اٹھنے کی بجائے سر پر کمبل کھینچ لیا جاتا، اور نیند اس وقت تک میٹھی لگتی جب تک والد صاحب کی ڈانٹ فضا میں گونج نہ جاتی۔ عزیزام، ہم نے گاؤں میں محض 3 راتیں گزاریں۔ آج فجر کے بعد خپلو سے واپسی کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ بخدا اب تو اپنا دیس بھی اجنبی سا محسوس ہونے لگا ہے، اور ایسے ہی لمحوں میں قیصر جعفری کے یہ مصرعے یاد آتے ہیں۔ ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے۔ لیکن ہم تو اپنے ہی گاؤں، اپنے شہر میں مسافر کی طرح آ کر بنا ملاقات واپس لوٹ رہے ہیں۔ عزیزام، کچھ ہی دیر بعد ہم ان سفید ریتوں کے ٹیلوں کے درمیان سے دوڑتے ہوئے فضا میں بلند ہوں گے، اور شہر اسکردو کا طائرانہ نظر آپ کی نگاہوں پر سحر طاری کرے گا۔ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں یورپی معیار کی کافی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے خیال آیا کہ یہ اسکردو وہ نہیں رہا جو ہم چھوڑ آئے تھے۔ واقعی وقت نے اس شہر کا نقشہ بدل دیا ہے۔ لاؤنج میں کسی نے بتایا کہ آج 12 پروازیں متوقع ہیں۔ اس چھوٹے سے شہر میں آج مسافروں اور سیاحوں کا ہجوم ہے، جبکہ چند برس پہلے بمشکل فوکر کی ایک پرواز ہوا کرتی تھی۔ آج سے ٹھیک 40 سال قبل کتاب شے دریا کے مصنف نے شہر اسکردو کو جس نظر سے دیکھا تھا، اس کے سفر نامے سے ایک اقتباس ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ مصنف پیالے میں موتی کے باب میں لکھتے ہیں، یہ ہمالیہ اور قراقرم کے درمیان دریائے سندھ کے کنارے شہر اسکردو ہے۔ میں دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بلتستان کی سرزمین میں آ گیا ہوں، اور اب جہاں جہاں یہ دریا جائے گا وہیں میں بھی چلوں گا۔ اس علاقے کی ساری بستیاں وادیوں میں پہاڑوں کے درمیان بسی ہوئی ہیں۔ البتہ اسکردو یوں آباد ہے جیسے کشادہ پیالے کی تہ میں موتی پڑا ہو۔ سطح سمندر سے 7,500 فٹ اوپر کوئی 20 میل لمبا 8 میل چوڑا یہ بیضوی شکل کا پیالہ ہے، جس کے گرد 17,000 فٹ اونچے پہاڑ فصیلیں بن کر کھڑے ہیں، اور اس پیالے کے پیندے میں شفاف روپیلی ریت بچھی ہے، جس کے درمیان دریائے سندھ دھیمے دھیمے سے بل کھاتا چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سردیوں میں اس کا پانی سبز اور گرمیوں میں یوں سرمائی ہو جاتا ہے جیسے پرانی چاندی، اور دونوں کناروں پر دور دور تک پھیلی ہوئی ریت جس پر ہوا کے ہاتھوں تراشی ہوئی لہریں، جن پر نہ کسی کے قدموں کے نشان اور نہ کسی کے پیروں کی چھاپ۔ خدا جانے کیوں ریت کا ایسا کوڑا پنڈا دیکھ کر جی چاہا کہ اس پر دیر تک ننگے پاؤں چلیں، یہاں تک کہ دریا کی تہ سے بلند ہونے والی وہ بڑی سی اونچی پہاڑی آ جائے، جس کے اوپر بہت پرانے قلعے کے کھنڈر 800-900 سال سے نیچے وادی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ عزیزام، مصنف غالباً قلعہ کھرفچو کی بات کر رہے ہیں۔ قلعہ نیچے وادی اسکردو کا نظارہ کر رہے ہیں۔ وہ قدامت کا رنگ اترتا دیکھ رہے ہیں۔ وہ نئے علم، نئے ہنر کے رنگ بکھرتے دیکھ رہے ہیں۔ سڑکیں کھلتی دیکھ رہے ہیں۔ جدید ہوائی جہاز اترتے دیکھ رہے ہیں، اور دریا کے پچھواڑے ہیلی پیڈ سے فوجی ہیلی کاپٹروں کو اڑان بھرتے دیکھ رہے ہیں۔
سینے پر قرآن باندھ کر نوجوانوں کو سیاچن گلیشیئر کے محاذ پر جاتے دیکھ رہے ہیں، اور پھر لوٹ آنے والے ہیلی کاپٹروں سے اترنے والوں کا اترنا دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے ہیں۔